الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہتے ہیں ٹو ایرر از ہیومن، یعنی انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ ایک بچے سے لے کر بڑے تک ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوں؟ اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش بھی رکھتا ہے، لیکن جنت تو گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے۔ So, if we also want to go in Jannah and our bags are carrying sins, so is there a way out to erase our sins and step into Jannah? Yes, obviously there. As Allah subhanahu wa ta'ala says, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم معافی مانگو نا اللہ سے، وہ ہے نا تمہارا رب، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی، فرشتے جو خیر ہی خیر ہیں، شیاطین جو سراپا شر ہیں، اور دوسری طرف انسان ہیں اور جنات ہیں۔ اور کیونکہ یہ نظام جن اور انسانوں کے لیے بنا ہے، اور جن اور انسان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی اٹریکشن بھی رکھی ہے اور ان کو کمبینیشن بھی رکھا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور جنات خیر اور شر کی ایک کمبینیشن ہے، جس کو اللہ کا قرآن اس طرح وضاحت سے کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے نفس کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس کی جو بدی اور نفس کی جو پرہیزگاری ہے اس پر الہام کر دی، یعنی انسان پر واضح کر دی، لہٰذا پھر اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ہمارا نفس ناکام اور نامراد ہوتا کیوں ہے؟ جیسے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، گناہوں کی کریونگ کی وجہ سے ہم سے کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں مایوس کرتا ہے، وہ ہمیں تنہا کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ there is no way out، اور پھر ہمارے برے رویوں کی گرد اور ہمارے برے اعمال کی جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اسپرچل سگنلز کو روک دیتی ہے، جسٹ لائک اے مرر۔ جب اس پر ڈسٹ آ جاتی ہے تو ہمارا امیج بلر ہو جاتا ہے نا، بالکل جیسے ہمارے موبائل کی کیز ہوتی ہیں، جب ان میں ڈسٹ آ جاتی ہے تو کی پریس نہیں ہوتی، سگنلز نہیں جاتے اور ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان بھی ہمارے اسپرچل سگنلز کو جب روکتا ہے تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سب خطا کار ہیں، مگر سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کے الفاظ تو ہمیں اللہ سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ ہمیں توبہ کر کے دکھلا رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے والے کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی بھول کر کہیں دور چلا جائے، مگر جیسے خیال آئے وہ پلٹے اور واپس آ جائے۔ دیکھیے، گناہ تو خسارے کا نام ہے۔ جتنی جلد توبہ کریں گے بیلنس کلیئر ہو جائے گا، نفس کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ توبہ ہی انسانیت ہے، توبہ ہی وے آؤٹ ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، شیطان نے ان کو بھی تو بھٹکا دیا تھا، بٹ آدم علیہ السلام didn't say Allah that you had already made a plan to shift me on the earth and you trapped me by eating this fruit. But he didn't complain. He just said, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ گناہ کو اپنے لیے وبال سمجھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد طلب کر لی۔ جبکہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹک کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیکاز دے بلیم اینڈ دے ڈونٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی while آدم علیہ السلام took the responsibility۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی غلطیوں کو ایکسپلین کرنے لگتے ہیں، لائک ابلیس، اس نے بھی اپنی غلطی کو ایکسپلین کیا، اینڈ پیپل وانٹ ٹو ہائڈ بیہائنڈ دیئر ایکسکیوزز۔ اور پھر شیطان آگے بڑھتا ہے اور شیطان وسوسہ دیتا ہے، ارے جو قسمت میں ہے وہ ہو کے رہے گا، ہدایت ملنی ہے تو ملے گی ورنہ نہیں۔ دیکھیے
اللہ رازق بھی تو ہے. رزق کے لیے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی اللہ غفور الرحیم ہے, مگر کوئی توبہ کرے تبھی تو بخشے گا نا اللہ. پھر وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے, ارے تم تو اتنے گناہ گار ہو, تم سے تو یہ گناہ ہو گیا, تم سے تو ایسے گناہ ہو گیا, تمہیں کیسے بخشے گا اللہ تعالیٰ؟ لہذا چھوڑو, بس جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی کر ڈالو, آخرت میں ویسے ہی تمہیں عذاب بھگتنا ہے. دیکھیے کہیں اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہم کیا اپنا سب کچھ جلنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں, جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. تو ایسے ہی اگر ہم نے اپنے ارد گرد گناہوں کی آگ جلا ہی لی ہے اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, تو ہرگز نہ اس کی باتوں پہ جائیے. ندامت کے آنسو, بلکہ ندامت کے آنسو تو کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا ہی تمہارا دل سخت ہو گیا ہے کہ تمہیں رونا نہیں آ رہا, تو کم از کم اپنا منہ ہی ایسا بنا لو کہ معلوم ہو کہ تمہیں رونا آ رہا ہے. توبہ قبول کرنے والی ذات رب کی ہے. اگر یقین ہے کہ کوئی توبہ قبول کر کے ہمارا خسارہ پورا کرنے والا موجود ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہو گئے. اللہ ہم سے کیسے محبت کرتے ہیں, اس کے لیے ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے گئے. ایک عورت کا بچہ گم گیا. اب وہ بے قراری سے کبھی ادھر جائے, کبھی اس کا بچہ اٹھائے, کبھی کسی بچے کو اٹھائے, چومے اور پیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھلایا, متوجہ کیا اور کہا, کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ, کبھی بھی نہیں. فرمایا تو پھر اللہ تو تم پر اس ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے. جتنا یہ اپنے بچے کے لیے بے تاب اور بے چین ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ بے تابی اور بے چینی کے ساتھ تمہیں وے آؤٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں وے آؤٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. لیکن ذرا سا انالیسس کریں, کہیں ہمارا معاملہ کچھ ایسا تو نہیں جیسا کہ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے انتظار کر رہے تھے. لوگ وہاں سے گزرے, ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو. پھر کچھ اور لوگ ہیں, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جاؤ میاں کام کرو. بار بار جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے جانا ہے دریا کے پار. میں منتظر ہوں دریا کے گزرنے کا, کہ دریا کا پانی ایک دفعہ گزر جائے تو پھر میں یہاں سے گزر جاؤں گا. لوگوں نے کہا ارے بابا جی کیا کر رہے ہیں, یہ دریا آپ کے لیے رکے گا تھوڑی, آپ کو تو یہیں سے اسی جگہ سے آپ کو دریا میں سے جگہ بنانی ہے. بالکل اسی طرح یہ زندگی, یہ دنیا کب وقت دے گی مجھے آپ کو؟ ارے یہیں سے اسی وقت ہمیں بس وقت نکالنا ہے, دریا میں کود جائیں. And positive thinking is not ignoring life problems. It's understanding that Allah can make a way out for you if you sincerely try. کیونکہ ابلیس کا نام ہی مایوسی ہے, ابلیس کا کام ہی یہ ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گئے ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ شاید کبھی ان کا سولوشن بھی نہیں نکلے گا. اور اسی طرح وہ ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ there is no way out. حالانکہ آئیے اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم پریشان ہیں اور کہاں کہاں پہ ہمارے لیے وے آؤٹ موجود ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ہاتھ بہت تنگ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی ضروریات کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں از دیئر اے وے آؤٹ؟ یس obviously. اللہ قرآن says اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تو اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے بھی واقف ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بیماری آ کر بیزار کر دیتی ہے, زندگی سے بھی بیزار کر دیتی ہے. انسان سوچتا ہے از دیئر اے وے آؤٹ؟ بالکل. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ارے وہی تو ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی تو دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بھی اپنا نہیں بنتا, لگتا ہے کہ سب کچھ دھوکا ہے, دنیا میں کچھ سچائی نہیں ہے. اسی وقت ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو. کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے, وہی تو ایک معبود ہے. علیہ توکلت, میرا بھروسہ تو اسی پر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت انسیکیورٹی فیل کرتا ہے انسان, بہت پریشانی ہو جاتی ہے, دل ہر وقت پریشان رہتا ہے. از دیئر اے وے آؤٹ؟ یس. قرآن says فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ ہے نا بہترین تمہاری حفاظت کرنے والا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت واہمے آنے لگ جاتے ہیں, کس کی مانوں, کیا کروں, کیا نہ کروں. از دیئر اے وے آؤٹ؟ یس obviously.
قرآن says ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے بھٹکتے کیوں ہو، ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، ہے نا تمہارے پاس ایک پکی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، is there a way out؟ yes of course۔ قرآن says رب زدنی علما، فوراً اللہ سے کہیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ہر کی ہوئی کوشش الٹ جاتی ہے، ہماری کوششیں لا حاصل ہو جاتی ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، کس سے کہوں، کیا کہوں اور کیا کروں، اور ایسے میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کس سے کہوں، کیا کروں، از دیئر اے وے آؤٹ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون۔ ذہن میں رکھیے کہ میرے اور آپ کی اور بلکہ سب کے مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اللہ کی کن کا ڈسٹنس ہے۔ اللہ فرمائیں گے کن یعنی ہو جا تو بس ہو جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے رحمت، مغفرت، نجات لیجیے۔ ہر ضرورت کے سامان کی لوٹ سیل تو لگ چکی، اب یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا رد نہیں کی جا رہی، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، لہٰذا اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ریسٹور کر لیجیے۔ ضمانت دی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا میں اس کے سارا سال سلامتی سے گزرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن خبردار، ہوشیار، ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر ایسی شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور گناہوں کی بخشش اللہ سے نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ